حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، کہتے ہیں اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات بتلائی اور کہا کہ اے میرے ابا جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، ایک سورج اور چاند مجھے جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خواب جو آیا تو ان کے والد محترم نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ یہ خواب جو ہے آپ کی بلندی کا خواب ہے، یہ خواب جو ہے آپ کو اونچے مرتبے پہ لے جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا۔ خواب کتنا اعلیٰ ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، لیکن انہوں نے روکا کیوں؟ کہ وہ آپ سے حسد کریں گے اور آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو جو ہے وہ غم زدہ کریں گے۔ تو اس لیے کیونکہ قرآن میں نا فَيَقِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ وہ آپ کے بارے میں تدبیر کریں گے، چالیں چلیں گے، آپ کو جو ہے پریشان کریں گے، تو اس لیے یہ خواب ان کو نہ بتانا۔ اچھا، یہ خواب جو ہے یہ بلندی والا خواب ہے، عظمت والا خواب ہے۔ تو اس میں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے کہ خواب بیان جو ہے وہ کہاں کرنا چاہیے۔ خواب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آیا تھا تو انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ شیئر کیا، تو انہوں نے روکا کیوں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی حاسد بندے یا کوئی ایسا بندہ جو آپ کا دشمن ہے، یا آپ سے حسد کرنے والا ہے، یا آپ کے خلاف چالیں چلنے والا ہے، تو ایسے بندے کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے واضح طور پر ان کو یہ کہا کہ یہ خواب آپ کی بلندی کا ہے، اور آپ جو ہے یہ خواب دوسروں کے ساتھ شیئر نہ کرنا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواب جو ہے اہل علم کے سامنے بیان کریں، اہل علم کو خواب بتائیں، اور اہل علم اس کی تعبیر بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ نے خواب کسی جاہل بندے کے سامنے بیان کر دیا تو پہلی تعبیر ہی واقعہ ہو جاتی ہے، تو بعد میں آپ پشیمان ہوں گے، پریشان ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، تو آپ کے لیے یہ نقصان ہے۔ اور اس میں جو نقطے کی 2-3 باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے رشتہ داری کو کتنا کلوز کیا ہے، کہ یہاں جو بیان ہوا ہے کہ احد عشر کوکبا، ستارے ہیں جو 11، اور والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے۔ یہاں مراد جو ستاروں سے مراد لیا گیا وہ بھائی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ جو بلندی ہے نا، بلندی صرف دنیا میں والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد بلندی پر پہنچے اور بے لوث دعائیں کرتے ہیں، اور کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتا۔ ہر والدین کوشش یہ کرتا ہے کہ میری اولاد جو ہے مجھ سے بھی آگے گزر جائے، معاملات میں، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، جس طرح کا کسی کا ذہن ہوگا اس طرح کی وہ دعا کرتے ہیں۔ تو سوچیں یہ کہ دنیا کے اندر کوئی اور بھی رشتہ دار ہے، کوئی اور بھی آپ کا سگا ہے، خونی رشتہ دار، جو کہ یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت بھائی دعا کریں، رشتہ دار دعا کریں کہ اس ہمارے بھائی کو، اس ہمارے رشتہ دار کو ہم سے بھی زیادہ مال دے، والدین ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ ہی شیئر کرنے سے روکا ہے نا، کیونکہ وہ حسد کریں گے، وہ اس کے شریک ہیں، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشان کریں گے۔ اور ستاروں سے مراد بھائی ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے اپنا اعتراف بھی کر لیا تھا گناہ کا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے جو ہے پیار محبت سے ہی پیش آئے تھے۔ اور سورج اور چاند، سورج سے مراد والد ہے، چاند سے مراد والدہ ہے۔ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کو سورج اور چاند کہا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین ایسے سورج اور چاند ہیں، جب والدین ہوں تو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب سورج آسمان پر ہو، کوئی بندہ جو ہے موم بتی جو ہے وہ نہیں جگاتا، کیونکہ روشنی جو ہے سورج کی ہے۔ یہاں والدہ اور والد کا ذکر ہوا ہے، تو یہی
بے لوث پیار اور محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ فرما کے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ خواب جو ہے اگر شیئر کریں گے والدین کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ شیئر کیا خواب، بھائی بھی تو موجود تھے نا، والد کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ والد بے لوث پیار کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم خواب تھا جس کا میں چاہ رہا تھا کہ اس پر اسپیشل جو ہے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ خواب کس کے سامنے بیان کرنا ہے، مخلص ساتھی کے سامنے جو خواب بیان کرنا ہے، اہل علم کے سامنے خواب بیان کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو اچھی تعبیر بتائیں گے، اور پہلی تعبیر جو ہے واقعہ ہو جاتی ہے، ایک خواب نکلا تھا تو تقریباً 40 سال تک باپ سے جدائی کا صدمہ سہنا پڑا تھا، تو اس لیے خواب کا اثر بھی 40 سال تک رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں خواب جو ہے وہ اہل علم کے سامنے ہی بیان کریں۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب جو ان کو آیا تھا، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی۔